کیا قرآن کی آیات سے تعویذ لکھے جا سکتے ہیں؟ نہیں، قرآن پاک کو تعویذ بنانے سے بچو۔ تعویذ بنانا، عملیات کے لیے استعمال کرنا، رمل کے لیے استعمال کرنا، اثر تو ضرور ہوگا، لیکن اس بات کے لیے آپ قرآن کو یوز نہ کرو۔ تعویذ دینے والے جو ہیں وہ تعویذ دیتے ہیں، تاثیر ہوتی ہے، لیکن آپ جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہو، آپ ان باتوں سے تھوڑا سا گریز کرو۔ اعداد جو ہوتے ہیں یہ اعداد ٹھیک ہیں، ایک جگہ ہے 40 لیل یعنی 40 راتیں، تمام اسماء کا تمام اعداد کا ذکر ہے کہ اول ایک خدا، 2 کا مقام، 3 کا مقام، 4 کا مقام، 5 کا مقام، تو یہ ذکر آتا ہے، یہ ذکر ایک رات آتا ہے، اور یہ کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اعداد میں راز ہے کہ 9 انسان ہوں تو اور بات بنتی ہے، 11 انسان ہوں تو اور بات بنتی ہے۔ ایک خاص راز کی بات بتائی گئی ہے کہ بستی میں گنتی کے اگر اتنے آدمی اللہ والے بن جائیں تو ایک خاص انقلاب آ سکتا ہے۔ ایک اور بات کہتے ہیں درویش لوگ کہ اگر 99 عامل پیدا ہو جائیں اور وہ 99 اسماء الہی کے عامل ہوں، ایک کا کام یہ ہے کہ یا مبین کرتا جائے، دوسرا یا حی یا قیوم کرتا جائے، اس طرح دوسرے اسماء پڑھتے جائیں۔ اگر سارے عامل اکٹھے ایک مقام پر ہوں تو یہ کامل ورد ہو گیا، یہ آدمی جو ہے تاثیر پیدا کر سکتا ہے۔ اب نام کے اعداد کیسے نکالتے ہیں؟ نام کے حروف کے اعداد جمع کر لیتے ہیں اور اس کو اللہ کے اسم کا وظیفہ دے دیتے ہیں کہ یہ پڑھتے جاؤ تو تاثیر ہو جاتی ہے۔ عدد جب عدد سے تعلی کر گیا تو نام تاثیر میں آ گیا، لیکن آپ اس بات سے گریز کرو، آپ اللہ کے بندے ہو، اللہ اللہ کرتے جاؤ، ہر مشکل ٹل جائے گی۔ دنیا میں بچے پیدا ہونے ہیں، آدھے مرد اور آدھی عورتیں۔ جس کو پیر صاحب نے بیٹا دیا وہ سکولوں میں جا کے دیکھے کہ کتنے بیٹے ہوتے ہیں، اور کارپوریشن میں جا کے پتہ کرے کہ روز کتنے بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ وہاں نہ کوئی پیر ہے اور نہ مرید ہے، بیٹے ہی بیٹے ہیں۔ بیٹے بھی پیدا ہو گئے، بیٹیاں بھی پیدا ہو گئیں، لمبی چوڑی کوئی کہانی نہیں ہے۔ اگر آپ غریب ہیں اور وظیفہ کرتے جا رہے ہیں، غریب ہیں تو آپ سے زیادہ غریب لوگ بھی ہیں، یہ اور کہانی ہے۔ بس اپنے رجوع کو ٹھیک کرو، حالات کو ٹھیک کرنے کی بات نہیں، حالات تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ محنت کے ساتھ چلتے جاؤ، گزارا کرتے جاؤ۔ یہ ایسی بات ہے کہ ہم داستان عشق مکمل نہ کر سکے، آغاز رہ گیا، کبھی انجام رہ گیا، کبھی تنخواہ کم رہ جاتی ہے، کبھی خرچ بڑھ جاتا ہے۔ غریب آدمی کی زندگی کیسے پوری ہو؟ غریب کی بات سن لو، وہ ترقی کے بعد بھی غریب ہوتا ہے۔ آپ بھیڑ کو لے لو، کوئی دن یا کوئی مہینہ ایسا نہیں ہوگا کہ بھیڑوں نے ڈسنا چھوڑ دیا ہو یا بھول گئی ہو۔ جس کا مزاج ہے، بھیڑ پر اچھا وقت آ گیا تو کیا وہ ڈسنا چھوڑ دے گی؟ برا وقت آ گیا تو بھی نہیں چھوڑے گی۔ ایک رات آندھی آئی اور آشیانے اڑ گئے، گھونسلے اڑ گئے، اور بیچاری چڑیا بڑی پریشان ہوئی کہ آشیانے اڑ گئے، مگر صبح اٹھی تو اس نے وہی حمد گائی جو روز گاتی تھی۔ یہ ہے مزاج۔ اگر آپ مزاج اتنا ہی بنا لو کہ آشیانے اڑ گئے، 4 تنکے اڑ گئے، اپنی حمد جاری رکھو، تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ اصل میں کیا بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر تم بدلنے والے مطلون مزاج ہو گئے کہ کل کو میرے حالات بہتر ہو جائیں، تو حالات کبھی بہتر نہیں ہوتے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ تخت پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی نیند حرام ہو رہی ہے۔ آج کل تو دیکھ رہے ہو کہ لوگوں کے پاس بادشاہت ہے، پلاٹ الاٹ ہوتے جا رہے ہیں، واقعات بنتے جا رہے ہیں، مگر حالات اور نیندیں خراب ہوتی جا رہی ہیں۔ یعنی کہ سایہ اپنے اصل سے ڈر رہا ہے، اصل سائے سے ڈر رہا ہے۔ راستے میں ایک شجر گرا پڑا ہے اور انا کا سایہ قائم ہے، درخت کٹ گیا اور انا قائم ہے، گر پڑے ہیں اور انا اکڑ قائم ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ آج کل آپ پوچھو کسی سے کہ تخت ہے اور نیند کیوں نہیں، ڈرانے والا اندر سے ڈرتا ہے، تو جو ڈرا رہا ہے اصل میں اندر سے وہ ڈر رہا ہے۔ سارے دوسروں کو ڈرا رہے ہیں اور اندر سے خود ڈر رہے ہیں۔ یہ میں آپ کی سیاست کی بات کہہ رہا ہوں۔ اصل میں ڈرتا کون نہیں ہے؟ وہ جو اللہ پر راضی ہو گیا۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں کل خوش ہو جاؤں گا، وہ کبھی خوش نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ حالات بہتر کرنے والا قید خانے سے نکل کر پرائم منسٹر بن گیا، اور انڈسٹری سے نکل کر چیف منسٹر بن گیا، اور فلاں جگہ سے نکل کر فلاں جگہ پہنچ گیا۔ سکون آیا؟ سکون پہلے دن کا نام ہے اور آخری دن کا نام ہے۔ سکون کس کا نام ہے؟ مزاج کا۔ ہم نے ایسے آدمی دیکھے کہ غریبی میں سکون اور دولت مل گئی تو دولت میں سکون، مہمان آ گئے، ٹین خالی ہے آٹے کا تو سکون ہے، تو سکون نہیں ہے تب بھی سکون۔ آپ اس پہ غور کر لو کہ اصل میں کیا بات ہے۔ سکون کیا ہے؟ جس کا آج سکون میں گزرا اس کا کل بھی سکون میں ہوگا۔ اگر دولت میں مزاج کے حالات نہ بدلیں، غریبی میں بھی نہیں بدلیں گے، تو آپ سکون کے لیے یہ کہو کہ ہم ازل سے راضی ہیں، کچھ ہے تب راضی ہیں، نہیں ہے تب بھی راضی ہوں گے، ہر روز راضی ہیں، ہر صبح راضی ہیں، ہر شام راضی ہیں۔ اب حالات کیا ہیں؟ آپ کا حال، آپ کا خیال، آپ کا سول
روح یہ کام جاری رکھو۔ اب نتیجہ کیا ملا؟ نتیجہ یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے بے قرار روحیں پیدا کی ہیں، وہ ہر حال میں بے قرار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نفوس مطمئنہ پیدا کیے ہیں، وہ ہر حال میں مطمئن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اطاعت گزار ازلی پیدا کیے ہیں، وہ ہر حال میں اطاعت کرتے ہیں۔ باغی بھی ازلی پیدا کیے ہیں، آپ دیکھتے جاؤ اور لطف لیتے جاؤ۔ بس آپ باغی لوگوں میں نہ ہونا اور ناشکرے لوگوں میں نہ ہونا۔ آج شکر ادا کرنا شروع کر دو، حالات آج سے ہی بہتر ہو جائیں گے۔ اس وقت سے تم نے شکر کا کلمہ کہا، حالات بہتر ہو گئے۔ حالات کب بہتر ہوں گے؟ جب شکر کرو گے۔ تو آپ شکر کیا کرو، شکر الحمدللہ رب العالمین۔ بس اب دعا کرو۔